بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداع حتى إذا رأى أنا قد أقلنا عنه ثم خرج يوما فقال حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. حضرت ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم اپنی صفیں ضرور سیدھی اور درست کر لو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان مخالفت پیدا فرما دے گا. اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے. اور مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس طرح سیدھا فرماتے تھے گویا کہ ان کے ساتھ آپ تیروں کو سیدھا فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ محسوس فرماتے کہ ہم آپ کی طرف سے اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھ گئے ہیں تب آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کا آغاز فرماتی. پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور مصلی پر کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ آپ اللہ اکبر کہنے ہی والے تھے کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو تم اپنی صفیں ضرور سیدھی کر لو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا یا تمہارے چہروں کو بدل دے گا. اس حدیث کا مطلب ہے، اور گزشتہ کل مغرب کے بعد بھی صف کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کیا تو آج کے درس میں بھی یہ باتیں آ گئی ہیں. او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، اگر اس کا حقیقی معنی مراد ہو تو مطلب ہوگا کہ اللہ تمہارے چہروں کو گدی کی طرف پھیر کر انہیں بدل اور بگاڑ دے گا. گدی ہے کہاں، کس کو کہتے گدی؟ ایک ہے گدا جو بیڈ پر بچھایا جاتا ہے وہ گدا ہے. یہاں گاپ کے پیش کے ساتھ گدی یعنی گردن کے ٹھیک نیچے والا حصہ جو ہے یہ گدی ہے، پیچھے حصہ. تو اگر کوئی شخص صف کو سیدھی نہیں کرے گا تو اللہ رب العالمین تمہارے چہروں کو گدی کی طرف یعنی جہاں گدی ہے ادھر پھیر کر انہیں بدل دے گا اور بگاڑ دے گا اور اختلاف پیدا کر دے گا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ صف سیدھی کرنے کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے بیچ جاتے اور صف سیدھی کرتے، یہاں تک کہ جب تک آپ محسوس نہیں کر لیتے کہ سب لوگ یہ صف سیدھی کرنے کے تعلق سے سیدھی کرنے کے مسئلے کی جب تک اہمیت کو سمجھ نہ گئے ہوں تب تک آپ تکبیر تحریمہ نہ کہتے. اتنی اہمیت ہے. تو گویا کہ اللہ تمہارے چہروں کو گدی کی طرف پھیر کر انہیں بدل دے گا اور بگاڑ دے گا اور تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا جب تک تم صف سیدھی نہیں کرو گے. اور مجازی معنی کی صورت میں مطلب ہوگا کہ باہم اختلاف عناد پیدا کر دے گا. یعنی اگر تم صف سیدھی نہیں کرو گے تو تم دونوں بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا اور پھر بعد میں دشمنی عداوت و دشمنی اللہ رب العالمین پیدا کر دے گا. بہرحال اس سے صفوں کی درستی کی اہمیت واضح ہے جس سے آج کل مسلمان بالکل غافل ہے. اور فقہی جمود کی وجہ سے عام مسجدوں میں سنت کے مطابق صف بندی کا قطعاً کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا. بعض مساجد میں جائیے آپ احناف کی مسجدوں میں جائیے، امام صاحب سیدھا قبلہ کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں،
پیچھے لوگ کیسے کھڑے ہیں نہیں کھڑے کبھی نہیں دیکھتے۔ الحمدللہ ہمارے سلفی مسجد میں کسی بھی مسجد میں جائیے کم سے کم اتنا تو ضرور کہتے ہیں سب سیدھی کر لیں، خوب مل کر کھڑے ہوں، صفوں کے بیچ خالی جگہ نہ چھوڑے، کم سے کم اتنا تو کہتے ہیں۔ باقی ان کی مسجدوں میں جائیے تو امام صاحب سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں اور پیچھے نہیں دیکھتے ہیں کہ کون کیسے کھڑا ہے، کون کیسے کیا کر رہا ہے، جیسی تکبیر ہوئی اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اگر صف سیدھی نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے۔ کھلی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاللہ المشتکی، کہ اگر صف سیدھی نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے۔ تو صف کا سیدھا کرنا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ صفوں میں جاتے تھے، دوسری صفوں میں جاتے، تیسری صفوں میں جاتے، اور صحابہ اکرام کے دوران صف کو سیدھی کرتے تھے۔ صحابہ اکرام ایک دوسرے کے دیکھ کر کے صف کو سیدھی کرتے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ صف کی درستگی بہت اہمیت کا واضح درس دیتی ہے، اور اس سے بہرحال اس سے صفوں کی درستگی کی اہمیت کی وضاحت معلوم ہوتی ہے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب بھی ہم کھڑے ہوں ایک دوسرے کو دیکھیں کہ صف کہاں سیدھی ہے کہاں ٹیڑھی ہے، آپ ایک دوسرے کو بتائیں تو صف سیدھی کر لیں، اس لیے کہ اگر صف سیدھی ہے تو نماز بھی صحیح ہے، اگر صف صحیح نہیں ہے تو نماز بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔